یرزقہ اور اسے رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا ومن یتوکل علی اللہ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے فہو حسبہ تو وہ اس کو کافی ہوتا ہے ان اللہ بالغ امرہ بے شک اللہ اپنے معاملے کو انجام تک پہنچانے والا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا تحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اندازہ رکھا ہے تو توکل اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لینے کا نام ہے میں آج بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کئی احادیث آپ نے سنی ہوں گی اور کئی احادیث کو میں نئی آپ کے سامنے وہ یہاں بیان کروں گا توکل اللہ تعالیٰ کا ایسا ہتھیار ہے جو دنیاوی اور اخلاقی معاملات میں انسان کے کام آتا ہے کسی جان کے چلے جانے پہ کسی مال کے چھن جانے پہ اچھے حالات کے برے حالات میں بدلنے اور اچھائی کا برائی میں آنے سے آدمی کی کیفیت اللہ پہ رکھنا یہ دراصل توکل ہے آپ کے حالات اچھے ہونے کے بعد برے ہو جائیں آپ مالدار ہونے کے بعد فقیر ہو جائے آپ عزت دار ہونے کے بعد وقتی طور پہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے اللہ کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے اسی چیز کا نام توکل ہے اسی چیز کا نام اللہ پہ بھروسہ ہے اور جو اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا لیتا ہے اللہ ساری کائنات سے اس کو کافی ہو جاتا ہے انبیاء علیہ السلام ان کا توکل سب سے زیادہ ہوتا تھا اللہ پہ سب سے زیادہ توکل جہاں کہہ دیا وہاں رک گئے جہاں کہا وہاں چل پڑے اور جو حکم مل گیا اس کو کرنا ہے جو نہیں ملا جس سے روکا اس سے رکنا ہے بظاہر دیکھنے میں نقصان کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے جس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم کی ذات میں ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ماننے والوں میں ایک بہترین نمونہ ہے اللہ کریم اپنے اس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ کیوں کرتے ہیں جب بھی امامت کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم کا نام کیوں آتا ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن سے یہودی عیسائی مسلمان غیر مسلم ساری محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں عیسائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے لیکن اور مسلمان ان تمام کو مانتے ہیں اس کے باوجود تینوں مسلمان یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب یہ تینوں اہل کتاب یہ تینوں قائل ہیں حضرت ابراہیم کے اس کی ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے ان کا توکل ہے ان کا اللہ پہ یقین ہے اللہ کریم نے ان کے اس توکل کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ ابراہیم نے ہمارے کلمات کو مکمل کر لیا تو ہم نے پھر اسے امام بنا دیا ہر مصیبت میں ہر گھڑی میں اس اکیلے بندے نے اپنے اکیلے ہونے کے باوجود اللہ پہ اتنا یقین رکھا کہ اللہ نے اسے خلیل اللہ بنا لیا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اور یہاں میں کہوں گا سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے بچے سے جدا ہونا جو آپ کا لخت جگر ہوتا ہے اللہ کا حکم آیا کہ بچے کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی ہے نہ سایہ ہے صرف کیکر کے درخت اور جہاں گرمی اتنی پڑتی ہے کہ 48 سینٹی گریڈ تو عام ہے 50 سے بھی ابب ہے اوپر ہے وہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ اور کوئی آبادی نہیں تھی یہ صفا مروہ کے جو آپ چکر لگاتے ہیں یہ وہ یاد ہے جو حضرت ابراہیم کے توکل کی نشانی تو وہاں ایک
چھاگل میں پانی اور ایک تھیلی میں کھجوریں وہ لے کے وہ چھوڑ کے آئے اپنے بیٹے، اور بیٹا بھی 86 سال کی عمر میں ملا ہے، آخری عمر میں، یعنی اولاد کوئی نہیں ہے اور امید بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت چھوڑ کے آئے بیوی کا سہارا اور بیٹے کا سہارا، اور یہ بھی پتا ہے اس نے نبی بننا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے اور میری نسل کو ضائع نہیں کرے گا، اور پھر وہاں چھوڑ کے واپس مڑنے لگے، سلام کلام بھی نہ دیا۔ بیوی بار بار پوچھتی ہے، اور اللہ ایسی بیویاں ہر ایک کو عطا فرمائے۔ ایسے ہی انبیاء جنم لیتے ہیں، ایسے ہی انبیاء کی اولادیں ہوتی ہیں، ایسے ہی انبیاء کے اہل بیت ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے گھر والے ہوتے ہیں۔ اس بیوی نے پوچھا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم جواب نہیں دیتے، کہیں میرے رب کریم پہ جو میرا توکل ہے اس میں رکھنا نہ آ جائے۔ وہ پھر پوچھتی ہے، کس کے بھروسے پہ؟ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ۔ تو وہ بیوی کہتی ہے، اگر اللہ کے بھروسے پہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا، اللہ نے اسی بچے کے پاؤں سے یا فرشتے نے، بات کہتے ہیں ایڑیوں سے، بات کہتے ہیں فرشتے نے پر مارا۔ اللہ نے ایسا چشمہ جاری کیا جو آج تک ہمارے سامنے موجود، 5000 سال کائنات کا یہ واحد چشمہ ہے جو اللہ نے وہاں نکالا ہے جہاں میٹھے پانی کا تصور نہ تھا، جہاں نہ کوئی آبادی تھی۔ اور میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ حضرت حاجرہ اس کو چھوڑ دیتی، انہوں نے اس کے ارد گرد باڑ بنا دی، اگر چھوڑ دیتی ہیں پوری نہر کی دریا کی صورت میں جاری ہو جاتا، دنیا کے مختلف کناروں پہ پہنچتا۔ آج بھی وہ اللہ کے اس پاک پیغمبر کی نشانی ہمارے سامنے موجود ہے جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو اس قدر اللہ پہ توکل کرنے والا؟ اور اس سے بھی بڑی کہ صرف خواب دیکھنے پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہو۔ خواب میں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ خواب میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ ذبح کرو، صرف یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا خواب نبی کا خواب ہے، یہ شاید مجھے اشارہ ہے۔ اور بیٹا بھی اللہ ایسے بیٹے ہر ایک کو عطا فرمائے۔ فرما برداری بیٹے میں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر والدین ظلم بھی کرے، اگر والدین آپ کو پتا ہے میرا حصہ مار رہے ہیں، آپ کو پتا ہے میرے بھائی سے اچھا سلوک ہے مجھ سے نہیں ہے، پھر بھی اپنے والدین کی آپ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے والدین پہ مقدمے کروائے، کبھی حصہ نہیں دے رہے۔ اللہ زندگی میں حصے کا کوئی تصور نہیں، زندگی میں وراثت ہوتی نہیں ہے، کوئی بیٹا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا اپنے باپ سے کہ مجھے دو۔ یہ آج تک آپ کو شاید مسئلے نہ کسی نے بتائے کہ وراثت بنتی ہے موت کے بعد۔ آپ باپ کی زندگی میں اس کی کسی چیز کے مجاز نہیں۔ آپ جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اپنا خود کمائیں، باپ کی ڈیوٹی ہے آپ کی بلوغت تک، آپ کی شادی تک، بس اس کے بعد جب آپ کا گھر بن جائے پھر آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ پھر ماں باپ کے جو آپ کا مال ہے وہ باپ کا مال ہو جاتا ہے، ماں باپ کا، اور باپ کا مال بیٹے کا نہیں ہوتا، اس وقت بنتا ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے، پھر اولاد کا ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ میرا باپ مجھے نہیں دیتا، تیرا حق ہی نہیں، باپ کو دینا حق ہے۔ یاد رکھیے، باپ کو دینا حق ہے، باپ سے لینا حق نہیں ہے۔ جب آپ کمائی کرنے لگ جائیں آپ اپنے باپ سے مطالبہ نہیں کر سکتے، وہ فوت ہو گیا اس کی وراثت خود ہی مل جائے۔ یہاں کتنے افراد ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا باپ اللہ اپنے پاس لے جائے تو جائیداد مل جائے، بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔
تو انہوں نے کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کروا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے بابا جی آپ کا خواب سچا ہے، آپ چاہیں کر گزریں، چھری چلائیں، میں اسماعیل اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار۔ اسے بھی پتا ہے میرا بیٹا اور کوئی، اسے بھی پتا ہے کہ میں اکیلا اکلوتا اور میرا والد بوڑھا ہے، لیکن ایک خواب، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، تو اس خواب سچ ہوتی ہے نبی کی، تو اس خواب کی بنیاد پہ ابھی حکم نہیں ہوا ہے۔ اگر حکم ہوتا تو دونوں ہی قربان ہو جاتے، اگر حکم ہو جاتا ابراہیم بھی قربان ہو جاتے، اسماعیل بھی قربان ہو جاتے۔ ابھی صرف خواب دیکھی ہے، یہ توکل کا سب سے بڑا مرتبہ ہے جو حضرت ابراہیم کی ذات میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے امام بنا، ہر امت کے لیے امام بنا، سارے امت کے جتنی کائنات میں لوگ ہیں وہ ابراہیم ان کے پیشوا ہیں، قیامت کے دن بھی، قیامت سے پہلے بھی۔ تو چھری چلائی یہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ ماں کی دیکھی ہو اسلام، ماں کے سامنے لے کے جا رہا ہے، اس کو پتہ میرے بیٹے کو یہ قتل کرے گا۔ کتنی عورتیں جو اپنے خامد سے اس لیے ناراض ہیں کہ جی یہ بچوں کا خرچہ پورا نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری، اس کے اپنے حالات، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں کہ ٹھیک ہے جی سارا مال میرا ہی ہے، میں خرچ کروں نہ کروں۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ اگر آپ بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے غیروں کو بیٹا بنایا ہو، ناجائز تعلقات ہیں لوگوں سے، اور ان کو بیٹے سمجھتے، اپنی اولاد کو پوچھتے ہی نہیں، اس کا بھی اللہ پوچھے گا، کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ جیسے باپ کا ادب ہے، ایسے بیٹے کی تربیت میں باپ کا پورا ہاتھ بھی ہے، فرق نہیں ہے۔ اسلام کسی طرف بھی کمزوری نہیں ہونے دیتا، یہ ترازو کے پلڑے ہیں جس کو برابر رکھنا ضروری ہے، نہ آپ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں۔ اگر خامد کے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں، اگر والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، کوئی بری ذمہ نہیں۔ فرمایا کلکم مسئول کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک نگران ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں، اولاد اپنے والدین کے بارے میں، والدین اولاد کے بارے میں، خامد بیوی کے بارے میں، بیوی خامد کے بارے میں، حکمران رعایا کے بارے میں، رعایا حکمران کے بارے میں، اپنے سے متحدوں کے بارے میں، اپنے سے اوپر والوں کے بارے میں، ہر بندہ نگران ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے۔ تو بیوی کو پتا ہے میرا بیٹا ذبح ہو جانا، لیکن بیوی وہاں وہ اڑ جاتی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا توکل عطا فرمائے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی اور کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر کسی اور کی مجال رہتی نہیں۔ تو پھر وہاں چھری بھی چلی، چھری بھی چلی، اور اللہ توکل کا پھل بھی بڑھاتا ہے۔ چھری پھر وہ چلنے سے انکار کرتی ہے، رب کائنات کا حکم آتا ہے، اے چھری آج تیری فطرت تیرا کاٹنا ہے، لیکن آج تیری فطرت نہیں، آج میری قدرت ہے۔ قد صدقت الرؤیا، آواز ہے اللہ کی طرف سے۔ جب آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ آدمی سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ یہ پھر نہ سمجھیں کہ اللہ مجھے تنہا چھوڑ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اللہ کے کہنے پہ چھری چلائی، کہنے نہیں صرف دکھانے پہ، تو اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے اپنی آواز سنائی حضرت ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب ہی سچ کر دیکھا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور تیرا یہ توکل اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ نے جنت میں سے ایک پورا جانور ہی بھیج دیا، اس جانور کو کر کے کھایا۔ آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے توکل کی نشانی ہوتی ہے جو انہوں نے آج سے 5000 سال پہلے کی، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ وہاں کوئی ویڈیو بنانے والا، نہ کوئی ریکارڈنگ، اللہ نے ایسی ریکارڈنگ چلائی بغیر دیکھے، اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیا، اللہ نے اس میں بیان کر دیا۔ ایک دنیا میں ایسا درویش آیا تھا جس نے نہ اپنے آپ کو دیکھا، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھا، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی، نہ یہ دیکھا میرے حالات کیسے ہیں،
حالات اللہ ذمہ دار ہے، میں اور آپ حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور پھر باقی معاملات بھی دیکھیں، باقی پیغمبر بھی ایسے حضرت زکریا دعا مانگتے کیا دعا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرما۔ توکل یہ ہوتا ہے۔ اور یہاں کتنے ہیں جو بیٹوں کے لیے غیر اللہ کے دروں پہ جاتے ہیں، جس تعویذ سے بیٹا ہو جائے، جس کی پھونک سے ہو جائے، فلاں کرنے سے ہو جائے، یاد رکھیے وہاں سے آپ کو مل تو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا بظن عبدی بی، میں کرتا میں ہی ہوں۔ بندے کا گمان ہوتا ہے، پتھر سے مانگتا ہے وہاں سے بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے غیر سے ملا، یاد رکھیے اس سے بہتر موت ہے جو اللہ کے غیر سے۔ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی صحت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کے غیر سے۔ اولاد تو ان کو بھی مل جاتی ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی اور کو بھی نہیں مانتے، داہیے کسی کو نہیں مانتے۔ یہ تو دنیاوی سلسلے ہیں۔ آئیے انبیاء سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں کہ اولاد کس سے؟ ہم نے اپنے جیسوں کو سمجھا، اپنے جیسوں کو، امتیوں کو، عام افراد کو، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں کوئی کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، جس راستے پہ چلتا ہے اللہ کو اس کی مدد چھوڑ دیتا، جاؤ جہاں جانا جاؤ، تو آزاد ہے، تو میرے توکل سے نکلا، قیامت کا دن ہوگا میں تجھے اپنی رحمت کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اور آپ یہ سمجھتا ہے میں خوش ہوں، مجھے مال بھی مل رہا ہے، فلاں کا صاحب کے پاس گیا، فلاں آستانے پہ گیا، فلاں قبر پہ گیا، فلاں مزار پہ گیا، فلاں دربار پہ گیا، فلاں مولوی کے پاس گیا، فلاں پیر کے پاس گیا، میرا کام ہو گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم حقیقت پہ ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کے سلسلے ہیں، آپ کسی کے پاس جائیں نہ جائیں آپ کے معاملات چلتے رہیں گے۔ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ملنا، صرف اس کا طریقہ آپ نے غلط کر لیا، طریقہ غلط کر لیا آپ نے۔ تو اللہ عقیدے کی اصلاح فرمائے، اصل چیز عقیدہ ہے۔ آپ کی نماز اس کی اپنی اہمیت ہے، سب کچھ، اگر عقیدہ نہیں ہے تو یہ عبادات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے نزدیک ہر معاملے کا دار و مدار اللہ پہ توکل اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنے کا نام۔ حضرت ابراہیم کا ایک لقب اور بھی حنیفاً مسلماً، یکسو ہونے والا، پوری کائنات سے علیحدہ ہونے والا، فرما بردار۔ کیا ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟ اس سیرت پہ کیوں نہیں چل سکتے؟ اپنے اللہ سے تعلق کیوں نہیں بنا سکتے؟ غیر اللہ پہ یقین کیوں ہے؟ یہ سارے باطل نظریات ہیں۔ کسی کو خواب آتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے، کسی کو فلاں فلاں فلاں، وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ آپ کو کوئی ہوا پہ اڑ کے دکھائے، کوئی پانی پہ چل کے دکھائے، کوئی سورج کو نیچے لا کے دکھا دے، کوئی زمین کو آسمان کر دے، کوئی آسمان کو زمین کر دے، کوئی سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دے، شمال جنوب سے نکال دے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت اس کی ہے، اس کو اتارنے والے کی ہے، جس پہ اترا ہے اس کی حیثیت۔ سارے باطل نظریات جو بھی ہو جائے، ایک وقت میں ایک آدمی کئی جگہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو اس میں کون سا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آپ جہاں بھی ہوں وہاں اللہ ہی اللہ ہے، وہاں اللہ کی رحمت۔ ایک بندہ 4 جگہ ایک موقع پہ آ گیا تو آپ اس کو بڑی کرنی والا سمجھتے ہیں، جو مشرق کا بھی مالک ہے، مغرب کا بھی مالک ہے، شمال جنوب سرایا سریا، آسمان زمین سمندر خشکی بحر بر تمام کا مالک ہے، اس کی کیا وقت آپ نے اور میں نے رکھی؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، ہم لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے کرنے کہا۔ تو توکل یہ بہت بڑی دعا مانگ رہی ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور بوڑھے ہو چکے ہیں، فرشتہ فنادتہ الملائکۃ وہو یصلی قائم فی المحراب، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، محراب میں کھڑے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، فرشتے اسی وقت آ گئے۔ توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی پھر توکل کے بعد پھر اللہ ایسے نتیجے دیتا ہے جلد بدیر یا بدیر کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ فرشتے آ کے ملتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس نے کہا میں تو بیوی میری بانجھ ہے، میں
بوڑھا ہو چکا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کا فیصلہ ہو گیا. آپ نے مانگا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, تو اللہ نے آپ کو بیٹے دینے کا فیصلہ کیا, اور بیٹے کا نام بھی یحییٰ. قرآن میں یہ واحد یہ بچہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رکھا, اللہ نے بیٹا. تو پھر اللہ نے یہ توکل کا یہ پھل عطا فرمایا. اللہ کے رسول کی زندگی دیکھی. آپ مکے سے نکلے ہیں اور 4 افراد, ابو بکر ہیں, حضرت رسول کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عامر بن فہیرہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ غلام ہے, اور ایک دلید ہے جس نے راستہ دکھانا ہے. 4 افراد ہیں, 4 جانور. سراقہ بن مالک اعلان ہو گیا 100 اونٹ جو پکڑ کے لائے ابو بکر کو, جو پکڑ کے لائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 200 اونٹ ملے. لوگ پیچھے لگ گئے. اس سے بھی پہلے آپ غار میں چھپ گئے, 3 دن وہاں رہے. دشمن بالکل اوپر آ گئے. اوپر آ گئے تو ابو بکر صدیق انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے, وہاں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نے پیشاب کیا, اس کے چھینٹے غار میں گئے. انہوں نے کہا اگر اس نے نیچے دیکھ لیا ہمیں پکڑ لیں گے. تو آپ نے فرمایا اس آدمی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے, ان 2 کو جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ. اے ابو بکر فکر نہ کر, میں خاتم النبیین ہوں, میں نبیوں کی رحمت ہوں, میں نبی التوبہ ہوں, میں نبی مغفرت ہوں, میں خاتم المرسلین ہوں. اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ بالکل ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ نے ان کے مکر کو ڈالا. وہاں سے نکلے تو سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہوئے, اس وقت یہ سردار تھے اپنے علاقے کے کافر. تو سراقہ جو ہیں وہ پیچھے لگے, اس کو بھی پتہ ہے کہ 200 اونٹ ملنے. تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دنس گیا, سخت زمین میں, پتھریلی زمین میں. اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور ابو بکر وہاں ڈر رہے ہیں کہ جی وہ آگے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہم لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں, سراقہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں, اللہ مجھے اس سے نجات دے دے, اس میں جو میں پھنس چکا ہوں, تو پھر میں آپ کے لیے خلاف نہیں چلوں گا. آپ نے دعا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑا ویسے ہی باہر آ گیا. اللہ کے رسول کا توکل دیکھیے کہ آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام کر دیتے ہیں. تو پھر وہ دوبارہ پیچھے لگا, پھر اسی طرح گھوڑا اس کا دنستا ہے. تو پھر دعا وہ کہتا ہے جی اب نہیں کروں گا, یقین آ گیا مجھے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, میں لوگوں کو واپس کروں گا. پھر آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا, اور کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے کہ سراقہ ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ تجھے کیسرو کسرا کے کنگن پہنائے جائیں. کوئی تصور کر سکتا؟ آپ خود تو نکلے ہیں وہاں سے بھاگ کے, 3 دن غار میں رہے ہیں, آپ کا کوئی ذریعہ کوئی نہیں, آپ کے پاس ہتھیار کوئی نہیں, فوج کوئی نہیں, آپ کے چند افراد ماننے والے, لیکن آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کنگن کس کے ہوں گے, روم کے بادشاہ ہوں. اور سراقہ کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور حضرت عمر کا دور آیا کہ وہ آواز لگائی حضرت عمر نے جب روم فتح ہوا, کہاں ہے سراقہ, سراقہ بن مالک کہاں. سراقہ آئے, امیر المومنین کیا بات ہے, آج تیرے ہاتھوں میں کیسر کے کنگن ہوں گے. اور سراقہ حیران ہو گئے, اور پھر اس وقت یہ حدیث بیان کی کہ مجھے اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب آپ ہجرت کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آپ کا توکل ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے کہ میری امت وہاں تک پہنچے گی جو دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ان کو فتح کر کے ان کے تختوں پہ قبضہ کرے گی, اور اس کے کنگن ایک عربی کو, بدوی کو, ایک دیہاتی کو, جنگلی آدمی کو پہنا جائے. یہ توکل کی انتہا ہے. اور پھر عدی بن حاتم, حاتم تائی کا بیٹا, اللہ کے رسول یہ بنو طے ہے, وہاں اس پہ حملہ کرتے ہیں اور یہ عدی بھاگ جاتا ہے. عدی بیٹا کس کا ہے, حاتم تائی کا. اور حاتم تائی جو ہے یہ مشہور ہے سخاوت کرنے میں. تو یہ اس سے پوچھتے ہیں, اس کی بیٹی ہے جو,
وہ کہتی ہے میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. آپ نے فرمایا بڑا سخاوت کرنے والا تھا, تو کیا چاہتی؟ اس نے کہا آپ میرے قبیلے کو آزاد کر دیں. آپ نے فرمایا حاتم طائی بھی سخاوت کرنے والا تھا اور محمد کریم سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ پھر اس کے کہنے پہ پورے قبیلے کو چھوڑ دیں. یہ جو عدی تھا یہ بھاگ گیا یمن بھاگ گیا. وہ جو اس کی بہن تھی اس نے کہا جی میرا بھائی بھاگ گیا ہے تو آپ مجھے امان دے دیجئے اس کے لیے. آپ نے کہا جاؤ اپنے بھائی کو کہو کہ آ جائے اپنے قبیلے میں رہے. تو وہ اس کے بعد یمن میں آ گئی. تو اس نے کہا بھائی پوچھتا ہے حاتم علی اپنی عزت رسوا کر کے آ گئی. اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کے پاس سے میں آئی. اس جیسا دنیا میں کوئی معزز پیدا ہی نہ ہو. صرف میرے باپ کی سخاوت دیکھ کے پورے قبیلے کو آزاد کر دے. دنیا کائنات میں ایسا کوئی پیر و مرشد مل ہی نہیں سکتا, ایسا رہنما ایسا قائد آ ہی نہیں سکتا. تو وہاں سے پھر علی آتے ہیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ نے پھر وہ سلام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ یہ میرا مہمان آیا حاتم کا بیٹا ہے, اس کی مہمانی آج میں کروں. وہ علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی اس کا محل ہوگا, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, محل ہوگا جہاں یہ ٹھہرا ہے. ساتھ لیا, ساتھ ہی تو حجرہ تھا. اس نے کہا سادہ سا حجرہ ہے, یہ تو بادشاہ ہی نہیں ہے, یہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا حالانکہ جھنڈا ہر طرف لہرا رہا ہے, پورا عرب فتح ہو گیا ہے, یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. اس کا تو محل ہی کوئی نہیں, چوکیدار کوئی نہیں, پہرے دار کوئی نہیں, سیکورٹی گارڈ کوئی نہیں. آپ اپنے گھر میں, وہ گھر جہاں وحی اترتی, وہ گھر جہاں آپ کی آج قبر ہے وہاں لے کے گئے. پھر اس نے کہا مجھے کہاں بٹھائیں گے؟ زمین, خالی زمین پہ. آپ نے اپنی وہ چادر اتاری جس کو قرآن کہتا ہے نا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, جس کو ہم کالی کملی کہتے ہیں. وہ آپ نے پھر اتاری. آپ نے, اس نے کہا یہ خود بچھائے گا اپنے لیے. آپ نے وہ چادر بچھائی اور کہا حدیث پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا جی آپ کہاں بیٹھیں گے؟ آپ نے کہا میں درویش ہوں, میں زمین پہ بیٹھا. ایسے تھے ہمارے پیغمبر. کوئی دنیا میں آج ہے ایسا کوئی پیر و مرشد؟ کیوں جی پیروں کے حالات دیکھے ہیں, کتنی مسلطوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں جی ایسا ہی ہے. وہ جو میرے بھائی جو پیروں کی بیعت کرتے ہیں وہ ذرا بتائیں کہ جب اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں. کیوں جی تبرک کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو لے کے جانا پڑتا ہے کہ نہیں کہ ہم آپ کے مرید ہیں, یقین دلانا پڑتا. سال کے بعد نہ جائیں تو کہتے ہیں جی آپ سے نازل ہو جائیں. یہ ہیں محمد, یہ ہیں مرشد کامل, یہ ہیں رہبر کامل, یہ ہیں کائنات کے سب سے عظیم, یہ ہیں پیر و مرشد, یہ ہیں جن کے پیچھے چلا جائے, یہ ہیں جو رہنمائی کرنے والے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کی بیعت جائز نہیں ہے. جب آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, جب وہ رسول اللہ کے امتی ہیں, پھر آپ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی کی بیعت کیوں کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کی فقط ہی کیا ہے, کسی کی حیثیت ہی کیا ہے, کسی کا مقام ہی کیا ہے. ساری کائنات ایک طرف میرے محمد کے پاؤں کی خاک پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پھر وہاں بٹھا کے کہا علی دیکھنے لگ گئے کچی دیواروں کو, صرف تلوار ہے, کمان ہے, تیر ہے, اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں. تو وہاں آپ نے فرمایا علی اب تو دیکھ رہا ہے غربت, تو میرے گھر کی کچی دیواروں کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم آپ نے 3 مہمات ہیں ساتھ. ایک وقت آئے گا ہیرا شہر, شام کا شہر, ابھی وہ فتح نہیں ہوا تھا, روم کا علاقہ, وہاں سے ایک عورت چلے گی زیورات سے لدی, زیورات پہنے, واضح نظر آ رہا ہو, اور بیت اللہ کا حج کرے گی سوائے اللہ کو اس کو کسی کا ڈر نہ. پھر آپ نے فرمایا علی تو آج کہتا ہے غربت ہے, آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو علی ایک وقت آئے گا کوئی زکات لینے والا نہ رہے گا. علی تو آج یہ سمجھتا ہے, آج یہ سمجھتا ہے کہ یہاں غربت حالات اچھے نہیں ہیں. تو علی ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کے علاوہ صرف بھیڑیے کا ڈر ہوگا, جانوروں کا, کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. کوئی اٹھا کے لے جائے, کوئی امن سلامتی میں خلل نہ.
ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر حضرت علی نے دیکھا, وہ زمانہ دیکھا, زمانوں میں روم انہوں نے اپنے سامنے فتح ہوتے ہوئے دیکھا, ایران فتح ہوتے دیکھا, عراق کا پورا علاقہ مل گیا, مصر فتح ہوتے ہوئے دیکھا, سارے علاقے. اور انہوں نے دیکھا شام ہیرا سے عورت چلی, وہ عورت چلی اور اس نے حج کیا, اسے اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا. تو علی کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا اور میں نے امن و سکون بھی دیکھا, اور مجھے یقین ہے رسول اللہ کی تیسری بات بھی سچی ثابت ہوگی, کوئی زکات لینے والا بھی نہ رہے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے کر دیے کہ کوئی زکات لینے والا نہ ہوتا تھا. ہارون الرشید کے دور میں ایک بادل گزرا, توقع دیکھیے, بادل گزرا بغداد پہ نہیں برسا, تو ہارون الرشید کیا کہتے ہیں, جہاں مرضی جا کے برس, تیرا ٹیکس اور خراج میرے پاس یہاں آئے گا. اتنا توکل ہے, اتنا بھروسہ. حالانکہ ان پڑھ تھے یہ لوگ, تو یہ سمجھے سائنس میں ماہر, ٹیکنالوجی میں ماہر نہیں. توکل آپ کا اتنا بلند ہو, اللہ کریم پھر آپ کے کہنے پہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ پہ بھروسہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا, ایک مسلمانوں کی فوج آئے گی, ایک شہر کے پاس جا کے صرف یہ کہے گی اللہ اکبر, اللہ ایک حصہ فتح فرما دے گا, پھر دوسری طرف کہے گی اللہ اکبر, فتح فرما دے گا. آج کتنے ہمارے پاس ہتھیار ہیں, آج کیا کچھ نہیں ہے, لیکن ڈر خوف. ایک امریکن نائب وزیر خارجہ کی کال آتی ہے, پورے افغانستان کو روک کے رکھ دیا جاتا ہے, یہاں سے پروازیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ہے. آپ کہتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں, دنیا کی ہم سے پاس یہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. جب توکل نہ ہو, اللہ پہ بھروسہ نہ ہو, تو ہتھیار بھی کچھ نہیں کرتے. 313 ہو, تلوار اور ڈھال نہ ہو, اللہ وہاں اپنا, وہاں فرشتوں کو نازل فرماتا ہے, وہاں حفاظتیں فرماتا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہاں 8 لاکھ فوج, اور خوف اتنا ہے, اتنا خوف کہ آپ اپنے ملک میں فلسطین کے حق میں کوئی کلمہ بھی نہیں کہہ سکتا. خوف اتنا ہے کہ کہیں امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے, عالمی قوتیں ناراض نہ ہو جائیں. میرے بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں سنیے, میری بہنیں, میری مائیں جو یہاں موجود ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ اللہ کے نام پہ ڈٹ جاؤ, اپنا تعلق اللہ سے بناؤ, اللہ پہ بھروسہ کرو. اور یہاں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں. رسول پاک کی حدیث ہے, اور میرا ایمان ہے کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے, محمد الرسول اللہ کی بات غلط ہے. فرمایا ان تتوکلوا علی اللہ حق توکل ہی لرزقکم کما یرزق الطیور. اگر تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں, اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے توکل کا حق ہے, اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسن تروح بطانن, صبح جاتے ہیں خالی پیٹ, شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. ہم کتنے تفکرات میں پڑے ہیں کہ جی روزی کہاں سے آئے گی, کیا ہوگا. میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق آدمی کو ویسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے. جیسے موت پر حق ہے ویسے رزق پر حق ہے, کبھی لیٹ کبھی دیر کبھی جلدی. جیسے موت کبھی لیٹ آتی ہے کبھی جلدی آتی ہے, ایسے رزق بھی جلدی کبھی آتا ہے کبھی لیٹ آتا ہے. بس اوقات آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے, آدمی کی نسلوں کو اللہ پھر آباد شاد کرتے ہیں. وہ غربت میں رہے, کتنے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کا اللہ پہ بھروسہ تھا, محنتی تھی, اللہ کے راستے میں کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کی اولادوں کو, اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو آباد شاد فرما دیا. یہ اللہ پہ توکل کی بات ہے. کوئی چیز ہو اللہ سے نہ, کسی غیر سے نہ مانگے, اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں, اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہ رکھیں. یہ آپ ہیں, میں آپ سے نہ رکھوں, آپ مجھ سے نہ رکھیں. دنیا بڑی بے وفا, دنیا میں کوئی کسی کا نہیں, اتنی دیر تک جتنی دیر مطلب ہے.
کوئی اس لیے کہ یہ میرا کام ہو جاتا ہے، کوئی اس لیے کہ یہ خوبصورت ہے، کوئی اس لیے کہ یہ مالدار ہے، یہ میری مدد کر دیتا ہے. ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں. میرے بھائیو، دنیا بے وفا چاہے میں یا آپ، ایک موقع آتا ہے جب سارے منہ موڑ جاتے ہیں. اور یہاں منہ نہیں موڑیں گے تو قبر میں جانے سے تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا. وہاں جا کے تو بے وفائی ہو جاتی ہے. جب قبر میں جاتے ہیں آپ کا مال بھی یہیں رہ جاتا ہے، آپ کے دوست کا باپ بھی رہ جاتا ہے. کوئی بیٹا باپ کی قبر میں نہیں جاتا، کوئی بیوی خامد کی قبر میں نہیں جاتا. وہاں تو پھر صرف اللہ کا ہی ساتھ ہے. اور یہ سمجھ لیجیے، محبوب برحق اور اصل آپ کا محب وہ اللہ تعالیٰ. یہ دنیا کی عام چیز ہے. یہاں دنیا ہم عارضی سفر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی مسافر ٹھہرا کسی جگہ پہ، سایہ حاصل کیا کچھ دیر کہ گرمی لگتی ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل دیا. ہم نے اپنا بچپن دیکھا، ہم نے لڑکپن دیکھا، پھر اس کے بعد جوانی دیکھی، پھر بڑھاپا دیکھا، پھر لوگوں کو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرتے دیکھا. کسی کو بیماری سے، کسی کو حادثات سے، کسی نے بچپن میں کھویا، کسی نے جوانی میں. کوئی معذور ہوا، کوئی کسی کو کیا مصیبت پہنچی، کوئی بیماری سے مر گیا، کوئی بالکل تندرست، رات کوئی پتہ نہیں تھا، صبح وہ یہاں دنیا میں نہ رہا. کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے والدین نے بیٹوں کو کھویا، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے خامدوں نے اپنے بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا. میرے بھائیو، دنیا میں صرف ایک حقیقت ہے جس کا نام اللہ ہے. اس سے اپنا تعلق بنائیں. ہر موقع پہ صرف اس سے گزارش کریں، کسی غیر کے پاس نہ جائیں. یہی ہماری ابتدا ہے، یہی ہماری انتہا، یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہماری کتاب ہے، یہی ہماری خطابت ہے، یہی ہمارے جمعے، یہی ہماری تقریریں ہیں. اسی پہ زندگی ہے، اسی پہ موت ہے. صرف اللہ پر حق، اللہ کے علاوہ کوئی ساری کائنات فنا ہونے والی ہے. اللہ کا یقین رکھیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے لڑ لگ جائیں، اللہ سے ویسے مانگیں جیسے اولاد باپ سے مانگتی کہ اس کو پتا ہے یہاں سے مل جانا ہے، بار بار اس کے قدموں میں گرتی. اللہ کو اپنا دوست سمجھیں، اللہ کو اپنا سمجھیں، اللہ کو پکاریں. وہ یہاں ہے جہاں ابھی آپ پکارتے ہیں، وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا مالک ہے. 69 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، 260 باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا. کائنات میں اس جیسا شفیق، مہربان، مشفق ہے ہی کوئی. وہ رحمان اور رحیم ہے جو آپ کے حالات کو دیکھ کے آپ اور مجھ پہ رحم کرتا ہے. اللہ اپنے پہ توکل کرنے، بھروسہ کرنے، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ اس توکل، یقین، بھروسے کا اللہ بہترین وہاں صبر اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ پاک بہت احباب پریشان ہیں، مالی طور پہ بہت آج کل مسائل ہیں. اللہ جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.